لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل علی. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم. چونکہ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور غلام رسول لنجاوی، کنیز فاطمہ لنجاوی، محمد رسول لنجاوی، شہر بانو لنجاوی، محمد علی لنجاوی، حسین علی لنجاوی، بلقیس لنجاوی اور محمد رضا لنجاوی، ان سب کی روح کی شادی کے لیے، ان سب کی روح کی، ان کے روح کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان مرحومین پر خدا رحمت نازل کرے، ان سب کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے پسماندگان کو، ان کے ورثہ کو جمیل عنایت دے. میں نے آپ کے سامنے توحید کے سلسلے میں سورہ توحید پڑھی، جو مکمل جامع اللہ کی عظمت کو اور اس کی بزرگی کو اور اس کی شان کو اور اس کی توصیف اور اس کے صفات کو بیان کر رہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے نماز کی دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو بہت سارے صحابہ نے امیر المومنین کی یہ شکایت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، پیغمبر سے آ کے رسول اعظم سے کہا کہ یا اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہے، سورہ انا اعطینا ہے، یا قرآن کا اور سورہ ہے، سورہ بقرہ بھی رسول پڑھا کرتے تھے، سورہ یاسین بھی پڑھا کرتے تھے. کوئی بھی سورہ نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ حمد کے بعد، غور کیجیے گا. لیکن علی ابن ابی طالب اپنی پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ قل واللہ پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ توحید پڑھتے ہیں. یہ مثلا آ کے شکایت کی. رسول اعظم کو پتہ تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مگر کہا بلاؤ علی کو. پیغمبر خود کسی مسئلے کا حل اگر علی ابن ابی طالب سے تعلق رکھتا تھا مسئلہ، تو کبھی خود بیان نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بلاؤ علی کو. رسول بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو علی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ علی کا جو کام ہے وہ صحیح ہے. علی کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے، لیکن علی بھی خود اس مصلحت کو جانتے، وہی بیان کریں گے. توجہ کریں، آپ بلایا امیر المومنین کو، یا علی، پیغمبر نے آپ کو بلایا، مولا کائنات آئے، اصحاب بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یاد کیا. کہا یا علی، یہ لوگوں کا شکوہ ہے، یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سورہ حمد کے بعد بھی سورہ توحید اور دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد بھی سورہ توحید پڑھا. تو دونوں رکعت پہ آپ سورہ توحید کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. امیر المومنین واقعی
جو خدا کو پہچانتے تھے، جو خدا کو خدا سمجھتے تھے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا کیا اس خدا کو سجدہ ہو سکتا ہے جسے دیکھا نہیں ہے؟ امیر المومنین فرماتے ممکن ہی نہیں ہے کہ جس خدا کو علی نہ دیکھے اسے سجدہ کرے۔ تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں بے شک، اگر میں خدا کو نہیں دیکھتا تو میں اسے آگے جھکوں گا کیسے؟ اس کی عبادت، اس کی پرستش کس طریقے سے کروں گا؟ لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ تو دکھائی نہیں دے گا، لن ترانی یا موسیٰ کی آواز قرآن میں ہے، پھر علی نے کیسے دیکھ لیا خدا کو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں تم دل کی آنکھوں سے دیکھو، ان آنکھوں سے نہیں۔ خدا بصارت کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا، خدا بصیرت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور بصیرت دل کی نگاہ کو کہتے ہیں۔ بصارت ہمارے چہرے کی نگاہ کا نام ہے۔ بصارت سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، لیکن بصیرت سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ بصیرت سے ہم رسول خدا کو دیکھتے ہیں، بصیرت سے ہم مولا کائنات کو دیکھتے ہیں، بصیرت سے ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ انسان کی بصیرت اگر بلند ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ انسان وہی کامیاب ہے جس کی بصیرت بلند ہے۔ بصارت تو ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آنکھ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، آنکھ چلی گئی۔ تو کیا انسان خدا کو بھول جاتا ہے؟ کیا انسان، جو لوگ نابینا ہیں، وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو؟ وہ تو کہہ سکتے پروردگار تیری کسی بھی شے کو نہیں دیکھا ہم نے، مگر وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہم خدا کو دل کی نگاہ سے۔ من دل علی ذات بذاتہ، توجہ کرے میرے سامعین، خدا آپ پہ رحمتیں نازل کرے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ خدا ان مرحومین تمام لنجاوی فیملی کے درجات کو بلند کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، یہ ہمارے پیچھے ان کی قبریں ہیں، توجہ فرمائیں۔ خداوند عالم کے بارے میں امیر المومنین کا جملہ ہے، من دل علی ذات بذاتہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کو خدا کی ذات سے پہچانا۔ خدا کو خدا کی ذات سے پہچانا کیا مطلب؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ہم نے خدا کو پہچاننے میں، خدا کی شناخت میں، خدا کی معرفت میں، جب جملہ سنیے گا، خدا کی معرفت میں ہم نے کسی کا سہارا نہیں لیا، ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا۔ ہمارے اور خالق کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اور خدا کے درمیان میں رسول اور آل رسول ذریعہ ہے، بندوں اور خدا کے درمیان میں یہ کائنات ذریعہ ہے، یہ موجودات ذریعہ ہے۔ ہم سورج کو دیکھتے، چاند کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، درختوں کو دیکھتے، ان سب کو دیکھ کے ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے کہ جس نے یہ کائنات کی تمام تر اشیاء کو بہترین طریقے سے خلق کیا ہے۔ یہ ہم مانتے، کب مانتے ہیں؟ جب ہم تمام کو دیکھتے ہیں۔ موجودات کو دیکھ کے خالق کو ہم پہچانتے ہیں، مخلوقات کو دیکھ کے خالق کو ہم پہچانتے ہیں۔ وہ رزق دے رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں وہ رازق ہے۔ اس نے کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات، اور اس کا نظام، سورج کا نکلنا، ڈوبنا، چاند کا آنا جانا، ستاروں کا جگمگانا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم کہتے ہیں کوئی خدا ہے۔ مگر امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ من دل علی ذات بذاتہ، خدا کی قسم۔ علی فرما رہے میں نے خدا کو خدا کی ذات سے پہچانا، میں نے خدا کو خدا کی ذات سے پہچانا۔ میرے اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دل کی نگاہوں سے، بصیرت کی نگاہوں، اپنی بصیرت سے دیکھو، اہل بیت سمجھ میں آئیں، رسول سمجھ میں آئیں، قرآن سمجھ میں آئیں، اللہ سمجھ میں آئیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کوشش تو کریں۔ ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے چلو جتنا خدا کو پہچان لیا کافی ہے، یہی تو کہتے نا۔ وہ خدا کتنا کریم ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔
وہ خدا کتنا کریم ہے جو ان مرحومین کے بخشنے کے لیے سبب تلاش کر رہا ہے. کبھی اولاد دعا کر دے تو خدا معاف کر دے گا، کبھی بھائی بہن دعا کر دے تو خدا معاف کر دے گا، کبھی رشتہ دار دعا کر دے تو خدا معاف کر دے گا، کبھی دوست و احباب دعا کر دے تو خدا معاف کر دے گا. کیا چاہیے، کیا چاہیے انسان کو؟ خدا معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اب ان بہانوں کا فائدہ ہمیں اٹھانا ہے. پروردگار سے دعا کرنا ہے خدا اس ماہ مبارک رمضان کی ایام، آخری ایام جو چل رہی ہے، خدا ان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں ان مرحومین پر نازل فرمائے. خدا ان کے ورثاء کو، پسماندگان کو، تمام اہل خانہ کو، اعزاء اقارب کو خدا صبر دے ہر آفت ہر بلا سے. میں آپ سب کو خدا ہر آفت ہر بلا سے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کو پہچانا، خدا کی شناخت حاصل، خدا کی معرفت حاصل. امیر المومنین فرماتے اس لیے میں دونوں رکعت میں نماز پڑھتا ہوں، سورہ حمد پڑھتا ہوں، سورہ حمد کے بعد سورہ قل اللہ دونوں رکعت میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ پورے قرآن میں سوائے واحد ایک سورہ توحید ہے کہ جو پوری مکمل خدا کی شان میں قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، محتاج نہیں ہے، غنی ہے. لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہم وزن نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس کا. یا رسول اللہ اس لیے مجھے یہ سورہ بہت پسند ہے، یہ میرے خدا کی شان میں مکمل ہے، اس لیے میں اپنی ہر نماز میں دونوں رکعت میں پڑھا کرتا ہوں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آؤ در اہل بیت پر آؤ، ہر شے ملے. پہچانو اہل بیت، ان کے صدقے میں دعا کرو اپنے مرحومین. خدا لنجاوی فیملی کے تمام مرحومین کی مغفرت کرنے کے درجات. غلام رسول لنجاوی، کنیز فاطمہ لنجاوی، محمد رسول لنجاوی، شہر بانو لنجاوی، محمد علی لنجاوی، حسین علی لنجاوی، بلقیس لنجاوی اور محمد رضا لنجاوی. عزیزوں، ہر ایک کو جاننا ہے، ہر ایک اس دنیا سے جائے گا، مگر جب ہم کسی کے غم کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کے مصائب کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کربلا والے یاد آ جاتے ہیں، ہمیں وہ ہستیاں یاد آ جاتی ہیں، ہمیں وہ لوگ یاد آ جاتے ہیں کہ جو واقعی جن پر رونا اجر ہے، ثواب ہے، جن پر رونا جنت کی ضمانت ہے. خود فاطمہ زہرا نے کہا ہے میرے لال پہ جو روئے گا میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی بروز حشر اور کہوں گی پروردگار میرے چاہنے والوں کو جنت دلا. رسول خدا نے کہا میں شفاعت کروں. علی مرتضیٰ نے کہا میں جام کوثر اپنے ہاتھوں سے اپنے حسین کے غم میں رونے والوں. اللہ اکبر، حسین پر آنسو، ایک قطرہ آنسو جنت کا ضامن ہے، ایک قطرہ آنسو جنت دلائے گا. ہاں ہاں آئیے. کون حسین؟ اس لیے ایک قطرہ آنسو جنت ہے کہ ایک دن میں اتنے غم کائنات میں کسی نے نہیں اٹھائے. جس نے بھتیجے کا غم اٹھایا، بھائی کا غم اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کا غم اٹھایا، انصار و اصحاب کا غم اٹھایا. اور یہی نہیں بلکہ حسین کے اوپر غم تو ایسا تھا کہ ابھی میری شہادت کے بعد میری سکینہ کو تماچے لگیں گے، میری شہادت کے بعد میری زینب کی چادر چھن جائے گی، میری شہادت کے بعد میرے اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اور ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان تمام لنجاوی فیملی کے مرحومین جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی روح کو اصال کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.